اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من طلق ثم تزوجت امرأته ثم رجعت الیہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد کیا کہ میں کیڑا باب پڑھے میں باب من طلق ثم تزوجت امرأته ثم رجعت الیہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا عند عبد الله بن بن مسعود رضي الله عنه إذ جاءه رجل أعرابي ليسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده قال فقال لي أجبه ثم قال ما يقول ابن عباس فيها قال فقلت له جهدم الواحدة والسنتين والثلاثة قال سمعت من ابن عمر فيها شيئا قال فقلت لا قال إذا لقيته فاسأله قال فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فسألته عنها فقال فيها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما قال محمد وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأما في قولنا فهو على ما بقي من طلاقها إذا بقي منه شيء وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بے شک سبحان اللہ پچھلے پاسے نا صفحہ نمبر 227 دیکھو پہنچ گیا 200
اندے اتنے نا جو نمبر لکھے نے 137 عبداللہ بن عتبہ بن مسعود حوزلی نظر آئے اتنے اے راوی ہے لبا جے کہ کوئی نہیں ہاں احتیان کرتے ہیں لب گیا نکیا تاں میں کہ میں مطلب پریشان پہ عبداللہ بن مسعود یہ بھی کون بھی یہ نما راوی ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم نہ لگی جی پیچھے کتاب جس راویاں تھوڑا تھوڑا تعارف لکھیا جے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ روایت کی گئی ہے جناب سعید باب وہ بندہ جس نے طلاق دی پھر شادی کی اس کی بیوی نے کسی اور سے پھر لوٹی وہ اس کی طرف 3 طلاقیں لے کر گئی تھی تو واپس مڈو شڈو 0 میٹر 1 یا 2 لے کے گئی سی تو پھر اگاں نکاح کر کے واپس آئی تو 1 2 ختم ہوئیاں کہ نہیں اس میں اختلاف ہے مسئلہ پڑے ہے ای تو ویکھو جی تے روایت کی گئی جناب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کے پاس اچانک آیا آپ کے پاس ایک رجل اعرابی تاکہ سوال کرے ان سے رجل کے بارے میں کہ طلاق دی اس نے اپنی بیوی کو 1 طلاق یا 2 طلاقیں پھر گزر گئی عدت اس کی پس شادی کی اس نے زوجن غیرہ سے پس اس غیر نے دخول کیا اس کے ساتھ پھر فوت ہو گیا وہ اس سے یا طلاق دے دی اس نے اس کو اگلے کو فارغ ہو گئی پھر گزر گئی عدت اس کی اور ارادہ کیا اول نے یہ کہ شادی کرے اس سے مسئلہ اے پوچھے اللہ کم ہے یا اندہ 1 یا 2 طلاق سن ایک کم ہے یا اندہ اے ان واپس مڈو شڈو ہیں یا جڑی رہ گئی ان دا مالک ہے کون پہلا خامد قالا تو فرمایا عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے نہ قالا سعید کہتے ہیں فقالا انہوں نے مجھے کہا کس کو سعید بن جبیر کو جواب دے تو اس کو جی تو انہوں جواب دے پھر تو جواب دے نو پھر کہا کہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اس کے بارے میں سعید تو انہوں کو رہنا ہے عبداللہ بن عباس اس بارے کی آندے نے تو قالا سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو کہ گرا دیتا ہے دوسرا خامد 1 کو بھی 2 کو بھی 3 کو بھی جی کہ بھی عبداللہ بن مسعود تو ایک گلان دینے قالا جناب عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہا سنا ہے تو نے عبداللہ بن عمر سے اس بارے میں کوئی شے عبداللہ بن عمر کو سعید بن جبیر تو کوئی گل سنی اس بارے تو قالا سعید کہتے ہیں میں نے کہا کہ لا میں نے ان سے بسم اللہ الرحمن تو کہا جناب عبداللہ نے کہ جب ملاقات ہو تیری کن سے تو پس سوال کرنا ان سے تو میں قالا تو جناب سعید کہتے ہیں پس ملا میں جناب عبداللہ بن عمر کو پس سوال کیا میں نے عبداللہ بن عمر سے اس مسئلے کے بارے میں تو پس آپ نے فرمایا اس مسئلے میں مثل قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لہذا بھی خلاصہ کی نکلیا ان کو بھی گرا دیتا ہے آگے سمجھے قال محمد رحمہ اللہ و بہذا کان یاخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ آگے سمجھے امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ گرا دیتا ہے اور بہرحال ہمارے قول میں امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پس وہ پہلا جڑا ان طلاقوں پر ہے جو باقی رہ گئی ہیں اس کی طلاقوں سے سنا جی جب کہ باقی ہو اس سے کوئی شے 3 تو بعد گئی پھر کچھ بھی نہیں پھر مڈو شڈوں تے جی 1 2 تو بعد باقی 2 ہی اور یہی قول ہے جناب عمر کا
جناب مولا علی کا، جناب معاذ بن جبل کا، جناب ابی بن کعب کا، جناب عمران بن حسین کا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علا کم ہے یا اے علا ای عدد من الطلاق عندہ اے عند الاول یہدم الواحدہ والسنتین، یعنی یہ کہ بنا دے گا وہ باقی ملک اول سے گویا کہ نہیں تھیں، اور نہیں ہوگی، نہیں حرام ہوگی حرمت غلیظہ مگر جب طلاق دے گا وہ، اب اس کو 3 یا 1 کر کے سنیں بھی ہن دوبارہ مڈو تیناں دا مالک ہو گیا تو ہن یہ دوبارہ تاں مغلظہ بننی بھی 3 دے یا فرادا بھی 1 کر کے کٹھیاں دے جویں کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اسی کو لیتے تھے، اور امام محمد صاحب فرماتے تھے فاہو والا ما باقیہ من طلاق، یعنی وہ جو باقی ہیں 3 سے بعد اس کے جو گر گئی ہیں وہ جو صحابہ کا من ہو، اذا باقیہ من ہو، یعنی من الطلاق ثلاث شیء 1 یا 2 جڑی ہے صرف انہاں دا مالک ہے، باقیاں دا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ حماد اذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدتها وإن طلقها استأنف العدة قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو پھر رجوع کر لیا اس نے اس سے، جی پس تحقیق منہدم ہو گئی وہ جو گزر گئی تھی اس کی عدت سے، طلاق دیتی 1-2 رجی رجوع کر لیا تو جیڑی عدت گزر گئی سی نا، مثلا 2 ایز گزر گئے سن، تیسرے جا رجوع کیتا تو عدت ختم ہو گئی عدت، اور اگر طلاق دے دی اس کو پھر تو اب نئے سرے سے عدت شروع ہوگی، پچھلی ختم، رجوع تو بعد کم مک گیا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو پھر رجوع کر لیا اس سے، بس تحقیق منہدم ہوگی وہ جو گزر گئی تھی اس کی عدت سے، اور اگر طلاق دی اس نے بیوی کو تو نئے سرے سے شروع کرے عدت۔ قال محمد وبہذا نأخذ وهو قول باب من طلق ثم راجع من أين تعتد، باب وہ بندہ جس نے طلاق دی پھر اس نے مراجعت کی تو کہاں سے عدت گزارے، کہاں سے شمار کرے۔ جی اب وہ بندہ جس نے طلاق دی پھر مراجعت کی کہاں سے عدت گزارے، شمار کرے۔ جی محمد قال اخبرنا عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ عنہم قال اذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع فطلقها تطليقة أخرى فعدتها من أول التطليقتين، وإن طلق ثم راجع ثم طلق فعدتها عدة مختلفة۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اتنے پوری سند قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم، سنا جی وہ بچوں تو رہ گئی نا غلطی، وہ پوری سند وہ سمجھائی کہ کوئی نہیں، آہو انج بھائی تو روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو اور نہیں رجوع کیا اس نے، پس طلاق دے دی اس نے اس کو طلاق دوسری، پس عدت اس کی اول تطلیقاتین سے ہے، وہ جڑی پچھو چل دی آ رہی سی نا اتھوں عدت ہے، اور اگر طلاق دی اس نے بیوی کو پھر رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی تو پس عدت اس کی عدت مختلفہ ہے، من
تے ناف اے مبتدع، اب نئی عدت شروع ہو جائے گی، نئی قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی روایت کیجیے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب طلاق دے دی رجل نے اپنی بیوی کو اور نئی مراجعت کی، پس طلاق دے دی اس کو دوسری طلاق، پس عدت اس کی تطلیقتین کی اول ہے، اور سے ہے اول ہے نہیں، اول سے ہے، طلاق ہوں جڑی پہلی طلاق ہے نا وہ پائی، پہلی طلاق تو جڑی ہو رہی ہے نا عدت شروع، وہ عدت ساری شمار ہونی ہے جی، تطلیقتین کے اول سے ہے، یعنی انہیں 2 حیض گزر گئے تھے، ایک اور طلاق دے دیتی ہے، اس تو پیچھے کو حیض گزرے گا عدت پوری ہو جائے گی، اے مطلب ہے جی۔ جی اور اگر طلاق دے دی پھر مراجعت کر لی پھر طلاق دے دی تو عدت اس کی نئی عدت ہے۔ کیونکہ رجوع تو بعد پچھلے بھی پڑھی روایت جس لئے رجوع کرنا ہے تو عدت ختم ہو گئی، ہن طلاق دے گا تو ہن تو ہاں باب من چل من طلق ثلاثا قبل ان يدخل بها، باب وہ بندہ جو طلاقیں دے دے 3 پہلے سے کہ دخول کرے عورت سے، باب وہ بندہ جو طلاقیں دے دے 3 پیسے پہلے سے کہ دخول کرے عورت سے۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رحمہ اللہ قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جميعا بانت بهن جميعا وكانت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره قال محمد بهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں پہلے سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ اکٹھیاں، انہیں آقا تینوں 3 طلاقاں، تو بائنا ہو جائے گی ان جمیعاً کے ساتھ اور ہو جائے گی حرام اس پر حتیٰ تنکح زوجن غیرہ ہو، اے بھی انہاں شادی کرے وہ دخول کرے واپس آوے تو پھر اندے بس ٹھیک ہونی ہے، پس جب تفریق کرے تینوں طلاق تینوں طلاق تینوں طلاق، پس جب تفریق کرے تو بائنا ہو جائے گی اور واقعہ ہوگی ثانی اس کی بیوی کے، ہن بیوی نہیں نا اجنبیہ دے وے، اجنبیہ نے پیندی نہیں پیندی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور وینا پہ باند بلولا تے ولا تے واقعات ثانیہ لا غیر امراتن، یعنی نہیں واقعہ ہوگی اس لیے کہ وہ اچھا جمیعاً اے مجموعاً لا متفرقاً، وقوع فرع ہے کس کی، پس جب واقعہ ہوں گی 3 دفعہ تو واقعہ ہو جائیں گی، اور اگر تفریق کی ان کے بین طور کے کان تے طالق و طالق و طالق، یا تکرار کے ساتھ بغیر عطف کے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، واقعات الاولی خاصہ، اس لیے کہ وہ مطلق عطف کے لیے ہے اور نہیں ہے کلام کے آخر میں وہ جو بدلا ہے کلام کے، شرط اسناد ہے کوئی نہیں، لہذا ایک کو پئی باقی ختم۔ وقال مالک و شافعی رضی اللہ عنہ فی القدیم کہ طلاق ہو جائے گی 3 طلاقیں، انہوں میں 3 ہو جان گے جس لوگ کٹھیاں آکھیاں نے، تو اے تو غیر مدخول بیان جتھے اسی 1 پہ آنے تو 3 پہ پاندے نے جی، اجے بھی کوئی شک رہندا جی بھی فلانے بھی شفافے کے نزدیک تھی 1 وقت کی 3 ایک ہوتی، یار کمال ہے، اور جتھے اسی 1 پہ آنے تو اتھے بھی او کوگو اللہ ٹھیک ہے۔ ہاں بھائی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی شخص نے اپنی بیوی کو 3 پہلے سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ اکٹھی، تو بنا ہوگی وہ سب کے ساتھ جمی ہے اور ہو جائے گی حرام اس پر حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، پس جب اس نے جدا جدا دی تو بائنا ہو جائے گی اولا کے ساتھ اور واقعہ ہوگی ثانیہ اس کی بیوی کے غیر پر۔ قال محمد بهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب من طلق فی مرضه قبل ان يدخل بها او بعد ما دخل بها۔ فار ہے چاچا فار، باب وہ بندہ جس نے طلاق دی اپنی مرض میں پہلے سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ یا بعد اس کے کہ دخول کرے اس کے ساتھ، دیکھو نا اے اتفاق ہے اللہ دا فضل،
یہ سبق اوہ جے نال دوجے بھی شروع ہو جان تے چنگے کھل کے سمجھ آ جان جی شفقت جی باب وہ بندہ جس نے طلاق دی اپنی مرض میں پہلے سے کہ دخول کرے عورت کے ساتھ یا بعد اس کے کہ دخول کرے اس کے ساتھ. جی محمد قال اخبرنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی مرض طلق امرأته فمات ہیں فی مريض طلق امرأته فمات قبل أن تنقضي عدتها أنها تارثه وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها. اس مفعول بھی ٹھیک ہے وہ جو متوفى عنها زوجها تو متوفی بھی ٹھیک ہے دو میں تیرے دسیا سے ایک جگہ جیتے سیکھا ہوتا سے میں کہ پکایا کرو پھر مڑ کے بھول جاندی ہر شے. جی قال محمد وبه ناخذ اذا كانت طلاقا يملك الرجعه فان كان الطلاق باينا فعليها من العده ابعد الاجلين من 3 حيض من يوم طلق ومن 4 اشهر و10 من يوم مات وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریض کے بارے میں جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو تو پھر وہ فوت ہو گیا اور مریض پہلے سے کہ گزرے اس کی عدت تاؤں نہیں جو دخول ہویا ہوئے تا کہ ویسے ہی ہونی جب دخول نہیں ہو تو فوراً بین نہ ہوگا تو کہیں ختم ہوگی اے دخول ہویا سی تو عدت سی تو کی فرمایا آپ نے کہ یہ وارث بنے گی اس کی اور عدت گزارے گی عدت متوفی عنہا زوجہا کی یعنی 4 مہینے 10 قال محمد رحمہ اللہ و بہی ناخذ ہم اسی کو لیتے ہیں جب کہ طلاق دی اذا کان طلاقاً جب کہ ہو طلاق کے مالک ہو کس کا رجعت کا طلاق رجی ہو نا تو ہون یہ کہ ہون عدت الوفات ہے صرف تے ورنہ ہو جے مریض دی جڑی بھی مر جائے تے پھر ابد الاجلین پڑھے کل ہی مسئلہ. پس اگر ہو طلاق بائن تو عورت پر عدت سے ابد الاجلین کیا ہے 3 حیضوں سے جس دن سے طلاق دی اس نے اور 4 مہینے 10 دن سے جس دن سے وہ فوت ہوا تو جیڑا لمبا ہے نا وہ نے گزارنا ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریض کے بارے میں جس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو پاس فوت ہو گیا پہلے سے کہ گزرتی عدت اس کی یہ ہے فرمایا کہ وہ وارث بنے گی اور عدت گزارے گی عدت متوفی عنہا زوجہا. وارث تو بنے گی تو ایسے عدت والے مسئلے سے اختلاف ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب کہ ہو طلاق کے مالک ہے ہاں مالک یملے کو جو ملے کو نہیں کسی اور مالک بنا رجت دا جی ہے گوانڈیا نہ آخنا تو میری بیوہ رجوع کر لا کمال ہے یار. بس اگر ہو طلاق بائن تو عورت پر ہے عدت سے ابد الاجلین عورت پر ہے عدت سے ابد الاجلین 3 حیض جس دن طلاق دی 4 دن 10 دن جس دن وہ فوت ہوا ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. تیان کرو نکیو اور تو اللہ کا امراتو ارادہ کیا اس کے ساتھ امرات الفار کا کس کا یعنی مریض مرض الموت جب طلاق دی اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں یا 1 بائنا پھر فوت ہو گیا اور وہ عدت میں ہے تو وارث بنتی ہے بے اتفاق کے وفی العدت عدت میں اختلاف ہے ان علماء کے درمیان. امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عدت اس کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا صرف اور بہرحال جب ہو طلاق رجی تو اس پر کیا ہے بالاجماع
ابد الاجلین کیا ہوتے ہیں؟ یعنی عدت بیٹھے 4 مہینے اور 10 دن، اس میں 3 حیض، حتیٰ کہ اگر عدت گزاری 4 مہینے 10 دن پس ابھی حیض پورا نہیں ہوا تو ہوگی عدت اس کی جب تک وہ 3 حیض پورے نہیں کرتی، اور اگر 3 حیض ہو گئے ہیں پہلے سے کہ 4 مہینے پورے ہوں تو نہیں گزرے گی عدت اس کی حتیٰ کہ پوری کرے مدت 4 مہینے ہے او جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم انه قال اذا طلق الرجل امراته واحدة او اثنتين او ثلاثا وهو مريض ولم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها قال محمد بهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه الله۔ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 یا 3 حالانکہ وہ مریض ہے اور اس نے اس کے ساتھ دخول تے فوراً کی ہو گئی ہے تو پس اس کے لیے نصف مار ہے اور اس کے لیے میراث، مطلب یہ طلاق دے کے تو مر گیا تو میراث کوئی نہیں کیونکہ کی ہو گئی ہو، طلاق ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، یہ مطلب ہے عدت جو کوئی نہیں اور نہیں میراث اس کے لیے اور نہیں عدت اس پر، ان عدت بھی کوئی نہیں، عدت الوفات ہونی سی جی نکاح وچ مردا تے یہ طلاق دے کے بینا کر کے تے فارغ کر کے پھر مرے ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ صداق بفتح الصاد وصداق مہر المرأت جی۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہ بات کیا فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 یا 3 حالانکہ وہ مریض ہے اور نہیں دخول کیا اس کے ساتھ پس عورت کے لیے نصف مہر ہے اور نہیں میراث عورت کے لیے اور نہیں عدت عورت پر۔ قال محمد بهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه الله جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی رجل طلق امراته واحدة او اثنتين انهما يتوارثان ما كانت في عدة وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 فإن طلقها 3 في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة 3 حيض۔ قال محمد بهذا ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اچھا جی، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو 1 یا 2 جی، یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے جب تک ہوگی وہ خامد فوت ہو گیا بیوی وارث بنے گا، دونوں بن گئے، اور استقبال کرے عدت متوفی عنہا زوجہا کا 4 اشہر و 10 جی۔ یہ بیمار دی گل نہیں ہے مطلقاً، چلو تو 4 مہینے گزارے گی، پس اگر طلاقیں دے دی اس کو صحت 3 صحت میں پھر فوت ہو گیا پس عدت اس کی عدت متعلقہ 3 حیض رہے گی، نہیں بدلے گی کیونکہ صحت دیتی ہے، مرض کو نہیں دیتی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبهذا ناخذ وهو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ واحدہ بسنتین رجیتان رجعیا۔ چل شاباش۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو 1 یا 2 کہ وہ دونوں وارث بنیں گے جب تک ہو عورت عدت میں، اور استقبال کرے گی عدت متوفی عنہا زوجہا کا 4 مہینے 10 دن، یعنی شروع کرے گی ہون تو شروع کرے گی ہون تو جی ہون تو جس لئے خامد فوت ہونا ہے نا تو ہون تو 4 مہینے 10 دن جی۔ طلاق تو نہیں 4 مہینے ہون تو یہ مطلب ہے تستقبلو ہون ہانا جی۔ پس اگر طلاق دے چکا تھا اس کو 3 صحت میں دے چکا نہیں، اگر طلاقیں دی اس کو 3 صحت میں دے چکا تھا، دی اس کو 3 صحت میں پھر فوت ہو گیا تو اس کی عدت ہے متعلقہ کی 3 ہے، ان 3 نہیں ہے، یہ نہیں بنے گی 4 مہینے۔ محمد
وبهذا نأخذ محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في مرض فإن مات من مرضه ذلك قبل أن ينقضي عدتها ورثت واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة. قال محمد أبي هذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة إذا ورثت اعتدت أبد الأجلين كما وصفت لك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو 3 طلاق کے مرض میں جی تے دخول ہویا سی پس اگر فوت ہو گیا اپنی اسی مرض سے پہلے اس کے کہ گزرے عدت عورت کی تو عورت وارث بنے گی اور عدت گزارے گی عدت متوفی عنہا زوجہا کی جی ہوں تو بھی 4 مہینے 10 دن اور اگر ختم ہو گیا عدت اس کی 3 حیض پہلے اس سے کہ وہ فوت ہو تو اب وہ وارث کیونکہ ختم ہو گئی گل اور نہیں ہے اس پر عدت الوفات وہ تو گونڈر بن گئی. قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذو مگر ایک خصلت میں کیڑی کہ جب وارث بنے گی تو عدت گزارے صرف متوفی والی نہیں عدت گزارے گی ابد الاجلین جیسا کہ بیان کر دیا میں نے تیرے لیے پیچھے امام محمد فرماتے پہ نہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جی روایت کی گئی ہے جناب ولم یکن علیہا عدت عدت متوفى عنها او جو نا پیچھے فرمایا بابا جی نے کتنے آکھے نے اگوں آ رہے ہیں اگے من کرنا اتھی ہے نا ہاں بھئی یعنی عدت متوفیانہ زوج اس لیے کہ نہیں باقی زوجہ اس کے لیے بعد انقضاء عدت اب ہو گئی ہے بصفت العقا یعنی جیسا کہ میں نے کیا کیا ہے اس سے پہلے پچھلے بھی بیان کر چکا جی ابد الاجلین من ثلاثت حیض 4 مہینے 10 دن. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو 3 حالت مرض میں بس اگر مر گیا اپنی اسی مرض میں پہلے اس سے کہ پوری ہوتی عدت اس کی تو عورت وارث بنے گی اور عدت گزارے عدت متوفی عنہا زوجہا کی اور اگر پوری ہوگی عدت اس کی پہلے اس سے کہ زوج مرتا تو نہیں وارث بنے گی اس کی اور نہیں ہے اس پر عدت. قال محمد بهذا كله ناخذ مگر ایک خصلت میں جب وارث بنے گی تو عدت گزارے ابد الاجلین گزارے گی جب وارث بنے گی تو عدت گزارے گی ابد الاجلین جیسا کہ بیان کیا میں نے تیرے لیے وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم قال إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض مات من مرضه فلا ميراث لها. قال محمد وبه نأخذ لأنها هي التي طلبت ذلك من زوجها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب خلو لیا عورت نے اپنے زوج سے حالانکہ وہ اور میری جان چھڈ مرض دے مارے کھنگ کے جان کھا دی میرے نال تو خلول کر دی میری جان چھڈ تو فوت ہو گیا وہ اسے اپنی مرض سے تے اجے عدت گزرے نہیں پئی ہے تے کوگو وجائے فلا میراث لہا فلا جے کھنگ نہیں چنگی تو پھر پیسے بھی کون لبنے جی سنے نا جی قال محمد رحمہ اللہ بابے ناخذو اس لیے کہ عورت ہی وہ حضرت بنی ہے جس نے مطالبہ کیا طلاق کا اپنے زوج سے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. یہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب خلو لیا عورت نے اپنے زوج سے حالانکہ وہ مریض تھا تو فوت ہو گیا اپنی اسی مرض سے تو نہیں میراث اس کے لیے عدت گزرتی پئی میراث کوئی نہیں. قال محمد وبه ناخذ اس لیے دلیل دیتی آپ نے یہ کہ یہی ہے جس نے مطالبہ کیا اس کا اپنے زوج سے کس کا طلاق 10 چکر ڈرتا پہ جی خلو کا. وَهُوَ ابی حنیفہ رحمہ اللہ بابو باب عدت
عدت المطلقۃ التي قد یئست من الحیض، باب عدت اس متعلقہ کی جو مایوس ہو چکی ہے حیض سے. عدت اس متعلقہ کی جو مایوس ہو چکی ہے حیض سے. محمد قال اذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من الحيض اعتدت بالشهور فإن هي حاضت بعد ذلك اغتصبت بما مضى من حيضها الأول. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. حدیث پڑھاؤ نا پہلے جی، چونکہ حدیث پہ مسئلہ ہے کہ ہے نا جی میں بیان ہے جی تو کچھ حاشیت ہے کچھ آ فقہ جو دیکھو بات جب بندہ فقہ شروع کرے تو پھر بندہ کہے گا شکر الحمدللہ یہ تو کیویں ساری ترتیب نال مسئلے بنے پے نے ایڈی چاس نال ایکو تھاں تے سارے یہ تاں پھر احساس ہونا ہے. ہاں کہنا تاں پتہ لگے کہ کیا بات ہے یار. واہ 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 فقہا نے کیا مہربانی کی تھی. سارا دین ہے جی سانوں ایک لین چ لا کے دس دیتا جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو حالانکہ وہ ایسا ہو گیا ہے سے تو عدت گزارے گی مہینوں کے ساتھ 3 مہینے. پس اگر یہ حیضہ ہو گئی بعد اس کا جو 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تو حیض آ گیا سو تو شمار کرے ما مدا کو پہلے حیض سے. 2 مہینے گزرے 2.5 مہینے گزرے تین کی آ گیا یہ پچھلے سارے پہلے حیض دا زمانہ ہے جی. ہن اس تو بعد پھر 2 حیض تاں فرق ہو پے گی جی. سنے ہی قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ احتسبت بما مضى یعنی ختم ہو گیا وہ جو گزر گیا اس کی عدت سے کس سے اور مہینوں کے ساتھ جڑا گزریا وہ کی ہو گیا ختم ہو گیا. ان نہیں بھی 2 مہینے گزر گیا تو ایک اور حیض آ گیا 3 پورے ہو گئے نہیں ہو گئے وہ سارے ایک حیض بن گیا. اور اس پر لازم ہے یہ کہ نئے سرے سے عدت شروع کرے حیضوں کے ساتھ اس لیے کہ مہینے آیت میں بدل ہیں کس سے اور نہیں معتبر ہوتا بدل کا باوجود قدرت کے. پس جب اس نے دیکھ لیا دم تو پتہ چل گیا کہ دم کرینی ہے کہ پتہ چل گیا کہ یاس اصل سے نہیں متحقق انتہاز آ گیا جی. اور شرط وہ کیا ہے نا امیدی موت تک. جیسے فدیہ شیخ فانی کی حق میں تانج اگلے سال کچھ افلاد کھوایا اور نابے انہوں نے ابا جلو تھا کہ پہلے بیاہ کرو پھر میں روزے بھی رکھاں گا تو پچھلا بھی سارا فدیہ کیا تو ساری قضا کرنی پڑی ہے جی. اے مطلب ہے جی ہمیں جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو حالانکہ تحقیق بیوی عائشہ ہو گئی تھی عائشہ ہو چکی تھی حیض سے شابہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اذا طلق الرجل امرأته فاعتدت شهرا او شهرين جی شاباش عادت حیضة او اثنتين ثم یئست استقبلت الشهور وإن حادت بعد ذلك عدت بما مضى من الحيض. قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. کانوے لکھیو روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو ایسی و ایسا پس عدت گزاری اس نے فاعتدت شہرن عدت گزاری 1 مہینہ یا بسم اللہ الرحمن 1 یا 2 مہینے سنیں یہ مہینے گزار دی پیسی پھر حادت حیدتن پھر حیض آ گیا اس کو 1 یا 1 حیض آیا نا تو پچھلی ختم ہو گئی عدت حیضہ نال ہو گئی. سنیں جی 1 حیض تو بعد نا جی پھر کام بند ہو گیا یا 2 حیض آئے تو پھر
تو پھر یا 7 تو اب استقبالت شہور، اب نئے سرے سے 3 مہینے عدت گزارے، اور اگر حیضہ ہو گئی بعد اس کے 3 گزردے پیسن پھر حیضہ آ گیا تو عدت گزارے گی ماں مدا کے ساتھ حیضوں سے۔ ہن پہلے جے 2 آ چکے سن تے ہن تیسرا ہو جائے گا، جے پہلے ایک آیا سی تے دوسرا ہو جائے گا تے کو اور جے انتظار کریں۔ سمجھ گئی؟ آ گئی؟ کوئی نہیں تشابہ ہے نا بھی مہینہ عدت گزار دی پئی سی، 1 مہینہ گزر گیا ایسا سی، حیضہ آ گیا ایک، ہن وہ پچھلا مہینہ ختم تے پھر کام بند ہو گیا، یہ اگلے 3 مہینے گزار دی پئی سی تے تیسرا جے پورا نہیں ہے تو پھر حیض آ گیا، یہ ہن حیض شمار ہون 1 تے 2 ایک اور تے جے پیچھے 2 سن تے کم بند ہویا سی تے پھر یہ حیض آ گیا 3 تو پہلوں تے ہن 3 شمار ہو گئے جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شب جی۔ روایت کی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو پس عدت گزاری، اس نے 1 مہینہ یا 2 مہینے، پھر حیض آ گیا 1 حیض یا 2 حیض، پھر ایسا ہو گئی تو استقبال کرے مہینوں کا جی، اور اگر حیضہ ہو گئی بعد اس کے تو عدت گزارے ما مدى من الحیض کے ساتھ۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ باب عدت المطلقة التي قد ارتفع حیضها، باب اس متعلقہ کی عدت کا کہ جس کا تحقیق اٹھ گیا حیضہ سی پھر حیض نہیں پہ آندا، بڑا عرصہ گزر گیا جی، کیا کہے جی؟ باب عدت اس متعلقہ کی کہ تحقیق اٹھ گیا ہے حیض اس کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ طلق امرأته تطلیقۃ فحاضت حیضۃ ثم ارتفعت حیضتها 18 شهرا ثم ماتت، فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فقال هذه امرأة حبس الله عليك میراثها فقله۔ قال محمد ابی نأخذ تعتد بالحیض ابدا حتى تیأس من الحیض وتعتد بشهور ويرثها زوجها ما كانت في عدة وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ او پہ جی جا گیا جی، روایت کی گئی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو 1 طلاق کی، او حیضتن وفی روایتن حیضتن و حیضتین، 1 یا 2 مغلظہ نہیں بنائی، طلاق دیتی تو پس 1 حیض آ گیا اس کو، ایک حیض گزر گیا، پھر اٹھ گیا حیض اس کا 18 مہینے، 18 مہینے گزرے تو اور حیض نہیں آیا، پھر فوت ہو گئی، پھر ہوں ایسی بھی ان دی جداد دا میں وارث بن سکتا ہوں کہ نہیں، جے عدت مک گئی ہے تو کوئی نہیں، تے جے عدت ہے تو وارث ہے۔ پس ذکر کیا جناب علقمہ نے یہ واقعہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ بیوی ہے، حاضی امراتن، یہ بھی عورت ہے کہ روکا ہے اللہ نے تجھ پر اس کی میراث کو، اے اللہ نے تیرے سے مہربانی کی تھی، ان کی میراث اللہ نے تیرے واسطے روک لی ہے جی، بھی ان حیض نہیں آیا تو 18 مہینے بعد مر گئی، فوت ہوئی ہے، استغفر اللہ، فوت ہو گئے، ظاہر مرنا بھی تو فوت ہونا ہی ہے نا، تو لہٰذا بھی کی ہو گیا بھی اے نا تو فکل ہو پس کھا تو اس کو، مطلب ہے تیرے واسطے حلال ہے، بابی ناخذو قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذو، عدت گزارے حیض کے ساتھ ہمیشہ حتیٰ کہ نا امید ہو جائے کس سے، اے وے جی عدت حیض پاویں جنہ مرضی عرصہ لگ جائے، اور عدت گزارے مہینوں کے ساتھ جی، اور وارث بنے گا اس کا زوج اس کا جب تک وہ عورت عدت وچ فوت ہو گئی ہے تے خامند اس دا وارث بنے گا، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ روایت کی گئی ہے جناب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو 1 طلاق، پس وہ حیضہ ہوئی 1 حیض، پھر کیا حیض اس کا 18 مہینے، پھر وہ فوت ہو گئی، پس ذکر کیا جناب علقمہ نے یہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے،
بس فرمایا انہوں نے یہ عورت ہے کہ روکا اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کی میراث کو، پس کھا اس کو۔ کالا محمد نبی نہ خزو، عدت گزارے حیض کے ساتھ ہمیشہ حتیٰ کہ نا امید ہو جائے حیض سے، اور تو عدت گزارے مہینوں کے ساتھ، اور وارث بنے گا اس کا زوج اس کا جب تک یہ عدت میں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ ثم ماتت بنا پہیں یعنی عورت فوت ہوگی قبل پہلے سے کہ مکمل ہو عدت کس کے ساتھ؟ حبس اللہ یعنی روکا ہے اس کو جداد کو تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی بے طویل عدت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ ان کی عدت اجے یہ مطلب ہے کیوں اگر گزر جاتے اگرچہ گزر گیا کتنے طلاق کے وقت سے جب تک نہ حیضہ ہو، اور یہ اس لیے کہ نہیں ہوئی وہ ایسا بلکہ اٹھ گیا ہے بالردا اور غیر ہی ہیں، ایک ہی مطلب ہے ردا نہ کہ مطلب ہوئے تھے خیر فلا پس نہ نکلے گی وہ عدت سے جب تک حیضہ نہ ہو۔ باب متعلقہ حامل کی عدت کا باب متعلقہ حامل کی عدت بھی حاملہ نو اگر ان دی عدت کی ہے جی جڑا کل پڑھیا کی سی حاملہ دی عدت کی ہے پاویں انہوں طلاق ملے پاویں انہوں خامد فوت ہوئے جیڑی بھی صورت ہوئی ایک ہی عدت کیڑی مزہ عمل۔ ہاں جی شابت جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال نسخت سورۃ النساء القصرى كل عدة في القرآن وأولاة احمال اجلهن يضعن حملهن قال محمد رحمه الله وبنا خذوا طلقت أو مات زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أكثر أو أقل أو أكثر انقضت عدتها وحلت للرجال من ساعتها وإن كانت في نفاسها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ اور دھیان میں نکی روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے، آپ نے فرمایا کہ منسوخ کر دیا ہے سورہ نساء قصرا نے ہر عدت کو جو قرآن میں ہے، جیڑی سورہ بقرہ چ عدتاں بیان نے نا انہاں وچوں اس عدت نے ساریاں نو کی کیتا ہے اور وہ کون ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ فرمایا جڑی پیچھے عدتاں نے نا خامد فوت ہوگا 4 مہینے 10 دن، طلاق ہوئی ہے تو عدت تین حیض یا 3 مہینے، یہ ساریاں تاں نے جو حاملہ نہ ہوئے، جے حاملہ ہوئے تو پھر کوئی عدت ہے۔ اے خلاصہ جی کل ویرز کی تھی پکاؤ انہوں جی۔ قالا محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہم کہ جب طلاق دی گئی عورت یا فوت ہو گیا اس سے زوج پس جن دیا اس نے بعد اس کے 1 دن بعد یا اقل آدھے دن تو بعد گھنٹے تو بعد یا اکثر تو ختم ہوگی عدت اس کی اور حلال ہوگی وہ مردوں کے لیے اسی گھڑی اگرچہ وہ اپنے اور نفاس سے نکاح ہو جاندے ہی خامند فوت ہویا ہے تو گھنٹے بعد انہیں منڈا جم دیتا ہے، ان دی عدت ختم ہو گئی ہے، اجے خامند نو نوائے بھی نہیں نے تے او جڑا ہے نا دوجی تھاں تے نکاح کر لیا انہیں کر سکتی ہے۔ شرن مولوی جی کر لیں روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ منسوخ کر دیا سورۃ نساء قصرا میں ہر عدت کو جو قرآن میں ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال محمد وَبِهِ نَأْخُذُ۔ جب طلاق دی گئی یا فوت ہو گیا زوج اس کا پس جنا بعد اس کے ایک دن یا اقل یا اکثر تو پوری ہو جائے گی عدت اس کی اور حلال ہو جائے گی مردوں کے لیے اسی گھڑی سے اگرچہ وہ ہو اپنے نفاس میں۔ ہم جی شبہ جی قال اخبرنا ابو حنیفہ حماد بن ابراہیم قال اذا طلق الرجل امرأته ثم اسقطت فقد عدتها قال محمد بن ابي ياخذ ولا يكون السكت عندنا سكتا حتى يستبين شيء من خلقه شعر او ظفر زوفر او
غير ذلك فإذا وضعت شيئا لم يستبن خلقه لم تنقضي بذلك العدة وهو قول أبي حنیفة رحمه الله. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو تو اسی حاملہ تو ثم اسقطت پھر اس نے وقت سے پہلے بچہ گرا دیا. آیا عدت پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تحقیق پوری ہوگی عدت اس کی. ایسی گل مجمل بھی او بچہ پورا بنیا سی یا کی سی. قال محمد رحمہ اللہ اور اسی کو لیتے ہیں ہم. اور نہ ہوگا سکت ہمارے نزدیک سکت کہ اے بچہ گریا ہے تے اندے تے حکم لاگو ہو گئے نے. یہ سکت نہیں ہوگا حتیٰ کہ واضح ہو کوئی شے اس کی خلقت سے اتے وال اگے ہون نو بنے ہون یا ہور کوئی پیر شہر اس قسم دی نشانیاں بنیاں ہون تائیں. پس جب جنا اس نے کوئی شے کہ نہیں واضح ہوئی خلقت اس کے میں گوشت دی بوٹی جائیے تو نہیں گزرے گی نہیں ختم ہوگی اس کے ساتھ عدت. ہون پھر جڑا ہے نا انہوں وہ عدت گزارنی پینی دوجے طریقے نال حیضہ نال جی. تو جی خامند فوت ہو گیا تو پھر 4 مہینے 10 دن اے مطلب ہے جی. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مانا کر فراشیہ پڑھ دیں جی. ابراہیم نقی سے آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی شخص نے اپنی بیوی کو پھر گرا دیا اس نے حمل پس تحقیق پوری ہوگی عدت اس کی. قال محمد ابینا خضوع اور نہیں ہوگا سکت ہمارے نزدیک سکت حتیٰ کہ ظاہر ہو کوئی شیز کی خلقت سے جیسا کہ بال یا نام اس کا غیر. پس جب جنا اس نے کوئی شے کہ نہیں ظاہر ہوئی خلقت اس کی تو نہیں پوری ہوگی اس کے ساتھ عدت. اور دیکھو نا شبہ بہوا ناسخت اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے با سورہ بقرہ کے نساء قسرہ مراد اس سے قسرہ سورۃ الطلاق ہے وہ کہ جس میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نازل ہوئی ہے بعد قول تعالیٰ فی سورۃ البقرہ والذین یتوفون منکم. یتوفون ہے نا مجہول ہے نا کی بنے گا پھر متوفا. منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. پس حمل کیا گیا نسخ پر جیسا کہ فرمایا بغوی نے معالم التنزیل نے. وحلت للرجال اے وحلت سخت سکت سکت تے سکت اکثر ہے وہ ولد جو گر گیا اپنی ماں کے بطن سے قبل تمام ہی